معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کم سن بدرو لاسٹ ایپیسوڈ۔ دوسرے دن فادر کراس کے ہمراہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ کیٹس کے گھر پہنچ گیا۔ کیٹس نے خوش دلی سے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں فادر شیرون کے کمر میں پہنچ گئے۔ فادر کراس نے اپنے بٹوے سے کراس نکال کر تعظیم دی اور ایک طرف ادب سے رکھ دیا۔ پھر دوسرے تھیلے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا پانی پہلے اپنے اوپر چھڑکا، پھر فادر کراؤن پر چھڑکنے لگے۔ تمہاری ماں طویف تھی، شیرون نے فادر کراؤن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی آواز کسی ادھیڑ عمر مرد سے مشابہ تھی، چہرہ بھی کری ہو رہا تھا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ فادر کراس نے اس غصے سے چیختے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی چند قطرے پانی کے شیرون پر بھی چھڑک دیے۔ شیرون کے منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ان چیخوں کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگی، لیکن آواز اب بھی شیرون کی نہیں تھی۔ پادریوں نے اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ نہیں کی۔ فادر کراس بائبل لے کر شیرون کے دائیں طرف بیٹھ گئے، جبکہ فادر کراؤن شیرون کے باؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ اب وقفے سے دونوں یکے بعد دیگرے بائبل پڑھنے لگے، جبکہ شیرون کے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو۔ فادر جس وقت اس جملے پر پہنچا کہ اے خدا ہمارے اور انسانیت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، تو شیرون نے چیخنا بند کر دیا۔ اب اس کے منہ سے چیخوں کی بجائے گالیاں نکل رہی تھی۔ فادر کراؤن کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، فادر کراس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگوں کو اپنی عبادت جاری رکھنی چاہیے۔ پھر دونوں بائبل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دونوں کی آوازیں پہلے سے بلند تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی شیرون کے منہ سے چیخوں کی بجائے غضبناک آوازیں نکلنے لگیں۔ اس وقت وہ سخت مشتعل نظر آ رہی تھی۔ اب اس کا بیڈ بھی اس طرح ہل رہا تھا جیسے کوئی طاقتور ہاتھ بے دستور اسے جھنجھوڑ رہا ہو، جبکہ شیرون بے دستور رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ لیکن یہ دونوں ان چیزوں سے بے پرواہ بائبل پڑھنے میں مشغول تھے۔ بیڈ کی اچھل کود بے دستور جاری تھی، ساتھ ہی شیرون کا جسم بھی اینٹ رہا تھا۔ یکا یک اس کا بدن کسی قدر ڈھیلا پڑ گیا۔ منہ سے غضبناک آوازوں کی بجائے تھکی تھکی آوازیں نکلنے لگی۔ یکا یک شیرون نے اپنا منہ فادر کراس کی طرف کر دیا اور اس کے منہ سے سبز سیال نکل کر فادر کراس کے بیلٹ کو آلودہ کرنے لگا۔ اس کے چھینٹوں سے فادر کا چشمہ بھی دھندلا ہو گیا۔ چشمے کی دھندلاہٹ کی وجہ سے فادر کراس کو خاموش ہونا پڑا۔ انہوں نے چشمہ صاف کیا اور بیلٹ کو اٹھانے لگے تاکہ اسے دھو سکیں۔ لائیے فادر، میں اسے دھو دیتا ہوں۔ فادر کراؤن نے یہ کہتے ہوئے بیلٹ اٹھا لیا، پھر اسے پانی سے صاف کرنے کے بعد فادر کراس کے حوالے کر دیا اور دونوں بائبل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شیرون کے منہ سے اب بھی کئی آدمیوں کی آوازیں چیخوں کی شکل میں نکل رہی تھی۔ یکا یک فادر کراؤن کی نگاہیں شیرون کے ہاتھ پاؤں پر بندھی ہوئی رسیوں پر پڑیں، جو کہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹوٹ رہی تھیں۔ اس منظر سے فادر کراؤن پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی نظریں یک ٹک ان رسیوں پر جمی ہوئی تھی، یہاں تک کہ فادر کراس نے اپنی سطر مکمل کر لی۔ اب فادر کراؤن کی باری تھی، لیکن وہ خاموش تھا اور اس کی نظریں بائبل پر ہونے کی بجائے ان رسیوں پر مرکوز تھیں جو بے دستور ٹوٹ رہی تھیں۔ شیرون نے یہ دیکھ کر فادر کے اپنی پڑھائی بند نہیں کر رہے، آہستہ آہستہ اپنے سر کو گھمانا شروع کر دیا۔ یکا یک اس کا منہ پشت کی طرف مکمل طور پر گھوم گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی لٹو نے چکر پورا کیا ہو اور پھر اس طرح گھومتے ہوئے سر دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ فادر کراؤن کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے فادر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فادر ساکت اپنی جگہ بیٹھا ہوا مسلسل شیرون کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
وہ شیرون کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ فادر کراس نے اسے خاموش دیکھ کر آواز دی، لیکن جواب میں فادر خاموش رہا اور اسے فادر کراس کی آواز اس سحر سے آزاد کرانے میں ناکام رہی۔ یہ دیکھ کر فادر کراس نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ چند ہی سطر پڑھ پایا ہوگا کہ اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ ہر بار الفاظ کی ادائیگی کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ اس ناکامی پر وہ غصے سے کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع مسیح تمہیں برباد کرے، فادر کراس کی آواز اب نمایاں تھی۔ لعنت ہو تم پر، شیرون نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ یسوع مسیح تمہیں اور تمہاری طاقتوں کو برباد کرے، اس مرتبہ فادر کراس نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شیرون کے جسم پر متبرک پانی کے پھر چھینٹے مارے۔ شیرون بستر پر چت پڑی تھی اور اس کے منہ سے دوبارہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ فادر کراؤن اب سحر سے آزاد ہو چکا تھا اور اب وہ دوبارہ عبادت میں فادر کراس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یکا یک کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی اور ہوائیں آندھی کی شکل میں کمرے کے اندر داخل ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں جلتے ہوئے بلب بھی بجھ گئے۔ اندھیرے کے باعث بائبل پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر کھڑکی سے داخل ہونے والی آندھی نے کمرے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ سب سے زیادہ دشواری فادر کراس کو پیش آ رہی تھی، کیونکہ کھڑکی کی طرف وہی بیٹھا ہوا تھا۔ آخر کار وہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا دوسری طرف آ گیا، کیونکہ کمرے میں موجود بھاری الماریاں اور صوفے تیزی سے ادھر ادھر کھسک رہے تھے۔ اس ساری تباہی کو دیکھتے ہوئے شیرون کہکے لگا رہی تھی۔ آخر کار فادر کراس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے چیختے ہوئے شیرون کو مخاطب کیا، میں خداوند مسیح کی طرف سے منصب بنا کر بھیجا گیا ہوں، چپ رہو۔ شیرون نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تم کو اطلاع دے رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی طاقت تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ لیکن جواب میں شیرون چت لیٹی رہی۔ یکا یک کمرے کی بتیاں آپ ہی آپ جل اٹھیں۔ آندھیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فادر کراس اور فادر کراؤن نے دوبارہ اپنے اپنے بائبل کھولنے شروع کیے، لیکن اسی وقت شیرون کا جسم بستر سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ چت لیٹی ہوئی خلا میں اٹھتی چلی گئی اور قد آدم اونچائی تک پہنچنے کے بعد فضا میں معلق ہو گئی۔ خداوند کی طاقت تجھے مجبور کر رہی ہے، فادر کراس اور فادر کراؤن نے ایک ساتھ چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فادر کراس نے ایک مرتبہ پھر پانی شیرون کے بدن پر چھڑکا۔ وہ مسلسل مذکورہ الفاظ ادا کرتے اور متبرک پانی چھڑکتے رہے، لیکن شیرون کا جسم یوں ہی خلا میں معلق رہا۔ لیکن پانی کی بوندیں شیرون کے جسم کے کھولے ہوئے حصوں پر پڑیں تو جسم کا وہ حصہ یوں پھٹ گیا جیسے کسی تیز دھار آلے سے چیر دیا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بے دستور معلق رہا۔ متبرک پانی اس کے جسم کو یوں ہی زخمی کرتا رہا۔ فادر کراس اور فادر کراؤن دونوں کی آواز بیٹھنے لگی۔ اب ان کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ یکا یک شیرون کا جسم آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، یہ دیکھ کر کہ ایک بار پھر ان دونوں کے جوش و خروش میں تیزی آ گئی۔ آخر کار شیرون اپنے بستر پر اسی حالت میں واپس آ گئی جس میں وہ پہلے تھی۔ فادر کراس اور فادر کراؤن تیزی سے اس کی طرف لپکے اور دوبارہ شیرون کے ہاتھوں اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ خلاف توقع شیرون نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر رسیوں سے جکڑی جا چکی تھی۔ فادر کراس مزید کچھ دیر تک مذہبی کلمات پڑھتا رہا، جبکہ فادر کراؤن بغور شیرون کے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اب شیرون کے منہ سے آہستہ آہستہ کانپتی ہوئی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سفید پڑتا جا رہا تھا۔ یکا یک اس نے لرزتی ہوئی آواز میں فادر کراؤن کو مخاطب کیا، برائے مہربانی مجھے آزاد کر دو۔ یہ آواز نسوانی تھی، لیکن شیرون کی اپنی آواز نہیں تھی۔ ہاں، اس کی آواز سے کسی حد تک مشابہ ضرور تھی۔ پلیز مجھے آزاد کر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے گھگھیاتے ہوئے دوبارہ درخواست کی۔ میری والدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فادر کراؤن نے نرم آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آزاد کر دو، اس نے دوبارہ گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس طرح کانپ رہی تھی جیسے سخت سردی میں ٹھٹر رہی ہو۔ یکا یک فادر کراس تیزی سے لپکا اور شیرون کی مٹھی کھول کر ایک سکہ برآمد کر لیا۔ یہ ویسا ہی سکہ تھا جیسا عراق میں کھدائی کرتے وقت دریافت ہوا تھا۔
फादर क्रास कुछ देर तक उसे उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने वो चीज़ फादर क्राउन की तरफ बढ़ाते हुए दरियाफ्त किया, ये इसे तुमने दिया है? ये कोई सिक्का मालूम होता है, लेकिन मैंने नहीं दिया। फादर क्राउन ने सिक्का हाथ में लेकर गौर से देखते हुए जवाब दिया। तुम तवाइफ की औलाद, इसे क्या समझ सकोगे? शरून ने फादर क्राउन को गाली देते हुए कहा। अपना गंदा मुंह बंद रखो, फादर क्राउन ने चीखते हुए जवाब दिया। तुम इसकी बात मत सुनो, फादर क्रास ने उसे समझाते हुए हदायत की। मुझे रिहा कर दो प्लीज़, शरून ने मजीद गड़गड़ाते हुए दरख्वास्त की। वो अब भी कांप रही थी, साथ ही दबी दबी चीखें उसके हलक से निकल रही थीं। फादर क्राउन शदीद गुस्से के आलम में शरून को देख रहा था। फादर क्रास ने उसकी कफियत का अंदाज़ा करते हुए उसे बाहर भेज दिया ताकि वो अपनी हालत पर काबू पा सके। कुछ देर के बाद फादर क्राउन जब अपनी कफियत पर काबू पा चुका तो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नज़र शरून पर पड़ी, जो बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए आराम से बैठी हुई थी और उसके हाथ पांव आज़ाद थे, जबकि फादर क्रास का सर बिस्तर पर टिका हुआ था। ये देखकर क्राउन ने आवाज़ दी, फादर क्रास, लेकिन फादर क्रास ने कोई जवाब नहीं दिया। फादर क्राउन तेजी से लपका और फादर क्रास के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिलाया तो वह धम से ज़मीन पर गिर पड़े। फादर क्रास की रूह परवाज़ कर चुकी थी। फादर क्राउन ने नज़रें उठाकर देखा तो शरून मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो कि ये कारनामा मैंने अंजाम दिया है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। फादर गुस्से से बेकाबू हो गया और शरून पर टूट पड़ा। वो मसलसल शरून पर मुक्के बरसा रहा था, जबकि शरून अपने दिफा में लगी हुई थी। इस धींगा मुश्ती में फादर के गले में पड़ा हुआ लाकट, जो कि उसकी माँ की निशानी थी, शरून के हाथ में आकर टूट गया। इस लाकट के अलहदा होते ही फादर को मुख्तलिफ शक्लें नज़र आना शुरू हो गईं, जबकि शरून अपने बचाव के लिए चीखने लगी। अब उसके गले से उसकी अपनी आवाज़ें निकल रही थी। लाकट उसके हाथ में था, मगर कैफियत तब्दील हो चुकी थी। उस पर दीवानगी सी तारी थी। यका फादर तेजी से उठा और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। बुलंदी से ज़मीन पर गिरते ही फादर मैरून का सर सीढ़ियों से टकराया और उसका ज़िंदगी से रिश्ता ख़त्म हो गया। उस वक़्त वो पुर इसरार कदीम सिक्का उसके करीब पड़ा हुआ था, जो खंडरात से बरामद हुआ था और जिस पर इंसान नुमा गुंबद की खौफनाक शबीह थी। केट शरून की आवाज़ सुनकर तेज़ी से उसके कमरे की तरफ लपकी। जिस वक़्त वो कमरे में दाखिल हुई तो शरून एक कोने में सिमटी हुई सिसक रही थी, जबकि फादर क्रास का बेजान जिस्म एक तरफ पड़ा हुआ था। ओह गॉड, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला और उसने लपक कर शरून को अपने सीने से लगा लिया। शरून अपनी माँ की गोद में बिलक बिलक कर रो रही थी। अब वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी। लेफ्टिनेंट कैंडर जिस वक़्त गेट्स के घर पहुंचा, उस वक़्त वो अपने बच्चों के हमरा मनहूस घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। उसने कैंडर से अलविदाई मुसाफा किया और अपनी गाड़ी में सवार हो गई। लेफ्टिनेंट की निगाहों में शरून का चेहरा घूमने लगा। उसकी समझ में अब भी यह बात नहीं आ रही थी कि इस बच्ची के हाथों 3 कत्ल किस तरह हुए, जबकि शरून खुद भी उसका एहसास नहीं हो सकता था। अपनी गुज़श्ता कफ़ियात के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं।